ندا کی ماں کا بستر اب چک نمبر 86 کے اس غریب مگر پرسکون گھر کی سب سے اہم چیز بن چکا تھا۔ 6 ماہ سے پھیلی ہوئی نامعلوم بیماری نے انہیں ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا۔ ندا نے اپنی ماں کو بستر سے اٹھا کر ایک گلاس پانی لینے کی بھی اجازت نہیں دی۔ اس کا وجود اپنی ماں کی خدمت کے لیے وقف ہو چکا تھا۔ ہر صبح وہ نہر کے کنارے جا کے پانی بھرتی، دوپہر کو سوکھی لکڑیاں جنگل سے چن کے لاتی اور رات کو چولہے کے پاس بیٹھ کے ماں کی سانسوں کی آواز سنتی۔ غربت کا عالم یہ تھا کہ حکیم نے جو آخری دوا لکھی تھی اسے خریدنے کے لیے ندا کو اپنی واحد قیمتی چیز پیتل کی پرانی ڈبیا گاؤں کے سیٹھ کرم دین کے پاس گروی رکھوانی پڑی۔ دوا اثر نہ کر سکے۔ ایک ٹھنڈی شام جب سورج کھیتوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا، ماں نے ندا کا ہاتھ پکڑا۔ ان کا لمس برف جیسا سرد تھا۔ ماں نے ہلکی آواز میں کہا، ندا میں جاتی ہوں، اللہ کو تیرے دکھ کا حساب دینا ہے۔ ندا نے ماں کے گال پہ سر رکھ دیا۔ اس کے آنسو ماں کی سوکھی گال پہ گر کے جذب ہو گئے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آخری وقت ہے مگر ان الفاظ کو سننے کی ہمت نہیں تھی۔ نہیں امی، آپ ایسے نہیں کہہ سکتی، ابھی رات کا کھانا بنانا ہے، آپ کو کھیر بہت پسند ہے نا؟ ندا نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں جھوٹ بولا۔ ماں نے آخری بار مسکرا کے چادر درست کی اور آنکھیں موند لی۔ وہ مسکراہٹ پرسکون تھی جیسے صدیوں کا بوجھ اتار دیا ہو۔ ماں کا سایہ اٹھ گیا، سارا گھر اچانک خالی ہو گیا۔ وہ 4 دیواریاں جو ماں کی دعاؤں اور سانسوں سے گونجتی تھیں اب گہرے گڑھے میں بدل گئیں۔ اگلے دن تدفین ہوئی۔ گاؤں کی عورتیں آئیں، سرسری افسوس کی اور چلی گئیں۔ کوئی نہیں رکا۔ ندا کے بچپن کا دوست حبیب جو ایک کسان کا بیٹا تھا کچھ دیر کھڑا رہا مگر اس کی ماں نے اسے گھور کے دیکھا اور وہ خاموشی سے چلا گیا۔ رات ہوئی۔ پہلی رات جب ندا بستر پہ تنہا لیٹی، ٹوٹی چارپائی کا چرمرانا بھی بند ہو گیا۔ وہ اٹھی، دل میں خالی پن تھا۔ چولہا جلانے کی کوشش کی، گیلی لکڑیوں سے دھواں اٹھا اور اس کی آنکھیں جل گئیں۔ اسے پھونکے ماری مگر آگ نہ لگی۔ جب آگ نے ہلکا سا شعلہ پکڑا تو ندا کی آنکھوں سے گرم آنسو ٹپکے اور سیدھے چولہے کی دہکتی لکڑیوں پہ گرے۔ فس کی ایک آواز آئی اور شعلہ فوراً بجھ گیا۔ وہ ہارے ہوئے سپاہی کی طرح وہیں زمین پہ بیٹھ گئی، گٹھری بن کر۔ اسے ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ڈھیر کو دیکھا، پھر ماں کے بکسے سے نکالے گئے ان 2 بوسیدہ کپڑوں کو جو ماں کی خوشبو لیے ہوئے تھے۔ ندا نے کپڑے سینے سے لگا لیے۔ وہ خود سے کہنے لگی، ماں میری بھوک نے تمہاری بیماری کو نہیں دیکھا اور میرے آنسو اس آگ کو نہیں بجھا سکتے جو اب میرے اندر لگی ہے۔ چک نمبر 86 میں جہاں ہر کوئی اس کی کمزوری کو جانتا تھا وہاں اس کی خالہ فاطمہ اور خالو بشیر کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ ابتدا میں وہ بہت شفیق تھے۔ بشیر نے ندا کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ایک گہرا سانس لے کے کہا، ندا بیٹی، اس بھری دنیا میں اب ہم ہی تمہارے ماں باپ ہیں۔ یہ زمین تیرے لیے بوجھ ہے، تو شہر چلی جا، میں یہ سب سنبھال لوں گا، تیرے نام پر ہی رہے گی، تو پریشان نہ ہو۔ ندا سادہ لڑکی تھی، وہ ان کی جھوٹی محبت کو سچ سمجھ بیٹھی، مگر یہ نرمی زیادہ دیر نہ ٹھہر سکی۔ ماں کے 40ویں کے ختم ہوتے ہی بشیر کا رویہ تیزی سے بدلا۔ پہلے اس نے ندا سے اپنی گائے کو چارہ ڈالنے کو کہا اور پھر آہستہ آہستہ یہ کام کھیتوں تک جا پہنچا۔ ایک دن خالہ فاطمہ آئی اور ندا کے برتنوں کو دیکھ کے ناک چڑھائی، یہ سب ڈھیر لگے پڑے ہیں، اٹھ اور انہیں صاف کر، میں اور بشیر تو تھکے ہوئے ہیں۔ ندا کو اب فجر کی اذان سے پہلے جا کے کنویں سے پانی بھرنا پڑتا۔ اسے اس بھاری مشقت سے شدید کمزوری محسوس ہونے لگی۔ ایک صبح اس نے اپنے آپ کو بیمار محسوس کیا اور زمین پہ گر پڑی۔ جب بشیر نے اسے کھیتوں میں نہ دیکھا تو وہ غصے سے اس کے گھر آیا۔ اٹھ ہوئے، تجھے کوئی نواب زادی بن کے نہیں پالا گیا، کیا سوچتی ہے کہ زمین پہ مفت کی روٹی کھائے گی؟ اس نے ندا کو کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ ندا نے کہا، خالو میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ بشیر زور سے ہنسا، بیماری کا بہانہ، یہی تیری ماں کا حال تھا اور یہی تیرا ہوگا۔ گاؤں کی عورتیں سب دیکھتی تھیں مگر کوئی نہیں بولتا تھا۔ حبیب کی ماں جسے ندا کو بچپن سے دیکھا وہ بھی صرف تماشائی تھی۔ ایک دن جب ندا کپڑے دھو رہی تھی، حبیب کی ماں پاس سے گزری اور افسوس کے لہجے میں بولی، بیٹی صبر کر، یتیم لڑکیاں صبر ہی کرتی ہیں، ان کے لیے تو دنیا بس ایک امتحان ہے۔ یہ الفاظ ندا کے زخموں پہ نمک پاش کرتے تھے۔
اسے کوئی مدد نہیں چاہیے تھی، اسے صرف ایک آواز چاہیے تھی جو بشیر کے ظلم کے خلاف اٹھتی۔ اسی دوران بشیر نے زمین کے کاغذات پر دستخط کرانے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے ندا کو کہتا کہ اس کے نام پہ زمین منتقل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک رات بشیر نے شراب پی رکھی تھی اور اس کا غصہ آسمان پر تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا اور ندا کا دوپٹہ کھینچ لیا جو اس نے سوتے ہوئے آدھا اوڑھ رکھا تھا۔ یہ گھر میرا ہے، تو نہیں، اس کی آواز گرجی۔ اگر تو نے دستخط نہیں کیے تو تجھے مار کر نکال دوں گا۔ یہ زمین تیری ماں باپ کا چھوڑا گیا تھا اور اب یہ میری ہوگی۔ ندا ڈر سے کانپ رہی تھی، اس کے جسم کا ہر عضو خوف سے یخ ہو گیا۔ وہ بس رینگ کر کونے میں ہو گئی، دوپٹہ سنبھالتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ بشیر کے ظلم اور دھمکیوں کی رات کے بعد جس میں ندا کا دوپٹہ کھینچنے کا واقعہ پیش آیا، اب گھر کا ایک ایک لمحہ اسے ڈس رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ظلم کی آگ اس کے وجود کو راکھ کر چکی تھی اور گاؤں کی خاموش بے حسی نے اسے یقین دلا دیا کہ یہاں کوئی اس کا نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ مزید رکی تو بشیر اس کی زمین چھین لے گا اور شاید اس سے بھی زیادہ بدتر کچھ کر گزرے۔ اس نے اس رات فیصلہ کر لیا۔ اپنے فیصلے کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کے پاس بتانے کے لیے کوئی رہا ہی نہیں تھا۔ وہ صرف اپنا فیصلہ خاموشی سے نبھانا چاہتی تھی۔ سورج غروب ہونے کے بعد جب خالہ اور خالو اپنے گھر گئے تو ندا نے کچے گھر کے اندر سے اپنی پرانی چادر نکالی۔ اس نے ماں کے 2 کپڑے جو خوشبو لیے تھے سنبھال کے رکھے۔ اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ اسے دروازے کو اندر سے بند کیا، مٹی کے چراغ کو دیکھا اور پھر بجھا دیا۔ اب صرف چاندنی کی لہریں کھڑکی کے چھوٹے سوراخ سے اندر آ رہی تھیں۔ آدھی رات کے قریب چک نمبر 86 گہری نیند میں تھا۔ ندا نے خاموشی سے کچی دیوار پہ لگی لکڑی کی کنڈی کھولی اور دروازہ کھول کے باہر نکلی۔ ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ اس کے قدم بے جان مگر پختہ تھے۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کے گھر کو نہیں دیکھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ دیکھے گی تو اس کے قدم رک جائیں گے۔ وہ کھیتوں اور سوکھی جھاڑیوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی سیدھی دریا کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ وہی دریا تھا جو ان کے گاؤں کے کنارے بہتا تھا۔ اس کی خاموشی گہری اور ٹھنڈی تھی۔ چاندنی پوری طرح پھیلی ہوئی تھی اور اس کا عکس دریا کے پانی پر لرز رہا تھا۔ پانی پر لہریں ایسی تھیں جیسے کسی کی آنکھوں میں ہزاروں آنسو بہہ رہے ہوں۔ دریا کنارے پہنچ کر وہ ایک بڑے پتھر پہ بیٹھ گئی۔ اس کے جسم میں کپ کپی تاری تھی، مگر یہ سردی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس بڑے فیصلے کی وجہ سے تھی جو وہ لینے جا رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے ہمیشہ کی طرح بے حس چمک رہے تھے۔ ندا کو لگا کہ اس وقت کائنات میں صرف وہ اور یہ دریا ہی ہیں جو ایک دوسرے کا درد جانتے ہیں۔ ندا اٹھی، اس نے اپنی چادر کو زمین پہ بچھایا اور اپنے آپ کو تیار کیا جیسے وہ کسی سفر پہ جا رہی ہو، آخری سفر۔ اسے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے گلے میں لپیٹا اور آنکھیں بند کر لیں۔ پھر اس نے قدم اٹھایا اور دریا کی ٹھنڈی دھندلی تہہ کی طرف چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگاتے ہی سرد پانی نے اس کے وجود کو لپیٹ لیا۔ یہ سردی ایسی تھی جیسے اس کی ہڈیوں میں اتر گئی۔ وہ ڈوبی، اس کا سر پانی کے نیچے چلا گیا اور اس نے آخری بار ہوا میں سانس لینے کی کوشش کی۔ پانی اس کے منہ، ناک اور کانوں میں داخل ہونے لگا۔ اس کی سانس بند ہو گئی اور دنیا تیزی سے اندھیری ہوتی گئی۔ اس نے آخری بار کوشش کی کہ اوپر آ سکے مگر اس کے جسم میں کوئی طاقت نہیں بچی تھی۔ یہ سارا منظر 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہوا۔ جب اس نے ہوش کھونا شروع کیا تو اچانک ایک مضبوط ہاتھ نے اسے تھام لیا۔ وہ ہاتھ برف کی طرح سرد تھا مگر لوہے کی طرح مضبوط۔ اس ہاتھ نے اسے اوپر کھینچا۔ ندا نے محسوس کیا جیسے اس کا وجود پانی کے اوپر تیر رہا ہے۔ وہ مزید ہوش میں نہ رہ سکی مگر آخری لمحے میں اس نے محسوس کیا کہ کسی نے بہت احتیاط سے اس کے سر پہ ایک چادر ڈالی ہے اور یہ چادر بالکل وہی سفید رنگ کی تھی جو اس نے ماں کی قبر پہ دیکھی تھی۔ اس کے بعد ندا کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ اندھیرے میں ڈوب گئی۔ پانی کی آوازیں دور ہوتی گئیں اور خاموشی چھا گئی۔ کسی انجانے ہاتھ نے اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا تھا۔
سورج ابھی طلوع ہو رہا تھا، ہلکی سنہری روشنی گھاس اور پتوں پر لہریں مار رہی تھی۔ اس کے پاس ایک سفید چادر رکھی تھی جو گیلی ہونے کے باوجود عجیب طرح سے گرم محسوس ہو رہی تھی۔ چادر پر نمی کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ ندا نے گھبرا کے اپنے جسم کو ٹٹولا۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے مگر وہ کسی بھی قسم کی چوٹ سے محفوظ تھی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ باہر کیسے نکلی یا اسے کون لایا۔ یہ معجزہ تھا یا کوئی حقیقت جو اس کی سمجھ سے باہر ہے۔ اسی وقت چک نمبر 86 کے چند لوگ دریا کے راستے پر صبح کی سیر کے لیے نکلے۔ انہوں نے ندا کو درگاہ پیر غفران کے قریب ایک قدیم برگد کے درخت کے نیچے نیم بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ سب ایک دم رک گئے۔ ان کے لیے یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ ایک بوڑھا آدمی جو گاؤں کا معزز بزرگ تھا قریب آیا اور حیرت سے بولا، ارے یہ تو مرزا کی یتیم بچی ہے، یہاں کیسے؟ ایک دوسری عورت نے، جسے گاؤں میں چڑیا کے نام سے جانا جاتا تھا، فوراً رائے دی، میں کہتی تھی نا یہ جنات کا کام ہے۔ رات کو اسی طرف عجیب روشنی دیکھی تھی، پیر صاحب کی کرامت ہوگی یا جنات نے بچا لیا ہوگا۔ ندا خاموش تھی مگر اس کے دل میں ایک عجیب سکون اترا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد موجود لوگوں کی باتوں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ بشیر اور خالہ فاطمہ بھی جب یہ خبر سن کے پہنچے تو ان کے چہروں پہ خوف اور حیرت کا ملا جلا تاثر تھا۔ بشیر غصے سے بولا، یہ پاگل ہو گئی ہے، یہ رات کو گھر سے بھاگ کر دریا میں ڈوبنے کی کوشش کر رہی تھی، لے چلو اسے واپس۔ ندا کی آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ خالی نگاہوں سے بشیر کو دیکھتی رہی۔ اس کا خاموش جواب بشیر کو مزید غصہ دلا گیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ ندا کو اس کے گھر لے جایا جائے مگر اسے کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچا۔ اس دن کے بعد ندا کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانا ڈر اور دکھ تھا ہی نہیں، بلکہ اب ایک گہری خاموشی اور ساتھ میں ایک انجانا خوف بھی تھا۔ خوف اس اندیکھی حقیقت کا اور خاموشی اس سچ کی جو اس نے موت کے منہ سے واپس آ کے محسوس کی تھی۔ اس نے اب اپنا زیادہ وقت اسی سفید چادر کے پاس گزارنا شروع کر دیا جو اس کے ساتھ دریا کے کنارے رہ گئی تھی۔ اس چادر میں ایک عجیب قسم کی ٹھنڈک اور ایک روحانی لمس تھا۔ وہ اپنے گھر واپس آ گئی مگر اب اس کا گھر اسے اتنا ویران نہیں لگا جتنا پہلے تھا۔ دیواروں پر ماں کی سانسوں کی خوشبو کے ساتھ اب ایک اور اندیکھی طاقت کی موجودگی کا احساس بھی تھا۔ اسے دل میں سوچا کہ اگر اسے بچایا گیا ہے تو کوئی مقصد ہوگا۔ اسے دریا کے اس واقعے کو ایک نیا جنم سمجھا اور اپنے آپ سے کہا، شاید یہ دریا ہی میرا اصل گھر تھا۔ اس کی اندرونی طاقت میں ایک معمولی سا اضافہ ہوا اور یہ طاقت اسے آئندہ کے ظالمانہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ ایک شام جب سورج ڈوب چکا تھا اور ندا نے چولہا بجھا کے مٹی کے چراغ کو جلانے کی کوشش کی تو تیل ختم ہونے کی وجہ سے چراغ بجھ گیا۔ اسے تھوڑی دیر بعد چراغ کو پھر جلانے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے ہی مٹی کا تیل کا وہ ڈبہ جو ہمیشہ خالی پڑا رہتا تھا چمکنے لگا۔ ندا نے ڈرتے ڈرتے تیل ڈبے میں سے لیا اور چراغ جلایا۔ چراغ جل گیا مگر وہ تیل کا ڈبہ اب بھی اتنا ہی بھرا ہوا تھا۔ رات کو شدید گرمی تھی اور دروازہ بند تھا۔ ندا سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کا لکڑی کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ کوئی آواز نہیں آئی، باہر سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس کے جسم سے ٹکرا کے چلا گیا۔ ندا نے اٹھ کے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ دروازے تک پہنچا دروازہ پھر سے خود بخود زور سے بند ہو گیا۔ اس واقعے نے اس کے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیا مگر سب سے زیادہ حیران کن بات وہ رات تھی جب بشیر نے ایک بار پھر ظلم کی کوشش کی۔ بشیر نے غصے میں آ کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی تاکہ وہ زمین کے کاغذات پہ دستخط کروا سکے۔ وہ چیخ رہا تھا، اوئے دروازہ کھول، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بشیر نے دروازے پہ لات ماری مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازہ توڑتا ایک زبردست ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور وہ لکڑی کا بھاری دروازہ زور سے بشیر کے منہ پہ بند ہو گیا۔ بشیر درد سے چیخ اٹھا اور زمین پہ گر گیا۔ وہ سمجھا کہ کسی نے اندر سے دروازہ بند کیا ہے مگر جب وہ دروازے کو جھٹکا دے کے ہٹایا تو اسے دروازے کے اندر کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ اس رات جب ندا سونے لگی تو اس نے وہی سفید چادر اوڑھی جو اسے دریا کے کنارے ملی تھی۔
چادر کے نیچے ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ وہی خوشبو تھی، بھینی بھینی اور ممتا سے بھرپور، جو اس کی ماں کے کپڑوں سے آتی تھی۔ یہ خوشبو اسے سکون دیتی تھی، جیسے کوئی اس کا محافظ ہو۔ اگلی صبح ندا کو گھر کے باہر مٹی پر عجیب نشانات نظر آئے۔ یہ کسی بڑے قدموں کے نشانات تھے، مگر یہ قدم انسانی نہیں لگتے تھے۔ وہ قدموں کے نشانات چاروں طرف سے گھر کو گھیرے ہوئے تھے، جیسے کوئی گھر کی حفاظت کر رہا ہو۔ ندا نے اس نشان کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف کے بجائے ایک عجیب سی شکر گزاری آ گئی۔ اسے دل ہی دل میں دعا پڑی، اے اندیکھی ہستی، اگر تو میری ماں کی دعا سے میری حفاظت کو آیا ہے تو مجھے مزید ظلم سے بچا لے۔ میں کمزور ہوں اور اکیلی ہوں۔ وہ اب ڈرنے کے بجائے اس محافظ کی موجودگی کو قبول کرنے لگی تھی۔ اس غیر مرئی طاقت کی وجہ سے اس کی زندگی میں ایک اور تبدیلی آئی۔ بشیر اور خالہ فاطمہ نے گھر آنا کم کر دیا۔ وہ دونوں بشیر کی بیل کے واقعے سے خوف زدہ تھے۔ جب بشیر کے منہ پہ دروازہ بند ہوا تو وہ گاؤں میں یہ بات پھیلا نہ سکا، مگر اس کے جسم پہ لگی چوٹ اور اس کا خوف سب کے سامنے تھا۔ بشیر نے ایک دن خالہ فاطمہ سے کہا، اس لڑکی پہ آسیب کا سایہ ہے، یہ اب تنہا نہیں، میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ندا پہلے سے زیادہ باہمت اور پرسکون تھی۔ رات کے وقت جب وہ چراغ کو دیکھتی جو خود بخود جل اٹھتا تو اسے لگتا کہ وہ اکیلی نہیں، اس کی خاموش محافظ اس کے ارد گرد تھے۔ اسے ماں کی قبر پہ جا کے دعا کی اور کہا، ماں تم چلی گئیں مگر تم نے میری حفاظت کا انتظام بھی کر دیا۔ وہ اس اندیکھی طاقت کو اپنا دوست اور محافظ سمجھنے لگی۔ یہ خوف نہیں بلکہ یقین کا احساس تھا۔ اب یہ اندیکھا رابطہ خوابوں کی دنیا میں منتقل ہونے والا تھا۔ ایک رات ندا گہری نیند میں تھی۔ اس نے خواب میں خود کو اسی دریا کے کنارے کھڑا پایا جہاں اس نے آخری بار زندگی کو خیر بات کہنے کی کوشش کی تھی۔ یہ منظر پرسکون تھا مگر بہت روشن۔ دریا کا پانی چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ سامنے سفید لباس میں ایک شخص کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں گہرا سمندر، اس کا قد لمبا اور اس کے چہرے سے ایک عجیب سی روشنی پھوٹ رہی تھی، مگر وہ روشنی تکلیف دہ نہیں تھی بلکہ سکون بخشتی تھی۔ اس شخص نے نہایت نرم اور گرم آواز میں کہا، ندا۔ ندا کے اندر ہلچل مچ گئی۔ وہ کانپ کے بولی، کون ہو تم؟ کیا تم وہی ہو جس نے مجھے بچایا؟ وہ شخص ایک قدم آگے بڑھا اور بولا، میں ایشر ہوں، اس دریا کا نگہبان۔ تم نے مدد مانگی تھی اور تمہاری ماں کی دعا اس دریا کے اندر گونجتی رہی، اس لیے میں آ گیا۔ ندا گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ کیا تم انسان ہو؟ تمہاری آواز؟ ایشر نے مسکرا کے سر ہلایا، نہیں، میں انسان نہیں، نہ وہ جو تم گاؤں والوں کی زبانی سنتی ہو۔ میں ایک محافظ ہوں۔ تمہاری ماں کی آخری دعا میں یہ عہد تھا کہ میری بچی کی حفاظت کوئی کرے، اور اس عہد نے مجھے تم سے جوڑ دیا۔ ایشر کا چہرہ اب زیادہ واضح ہو گیا۔ وہ خوبصورت اور پر اسرار تھا۔ ندا کے دل سے تمام خوف مٹ گیا۔ وہ اب اس آواز کا انتظار کرنے لگی۔ وہ خواب میں ایشر سے باتیں کرتی، اسے اپنے بچپن کی کہانیاں سناتی، بشیر کے ظلم کا دکھ بانٹتی اور اپنی ماں کی یادیں تازہ کرتی۔ ایشر خاموشی سے سنتا۔ اس کی خاموشی میں ایک پختگی اور اعتماد تھا۔ حقیقی زندگی میں ندا کے دن پھرنے لگے تھے۔ بشیر اور خالہ فاطمہ کا خوف مزید بڑھ گیا۔ ایک دن خالہ فاطمہ نے حبیب کی ماں سے کہا، اس لڑکی پہ جن چڑھ گیا ہے، وہ پاگل ہو گئی ہے۔ اب بشیر بھی اس کے قریب نہیں جاتا۔ گاؤں میں ندا کے بارے میں چرچے شروع ہو گئے۔ وہ اب گاؤں کی نظروں میں عجیب لڑکی بن گئی۔ عورتیں اسے دیکھ کے کن اکھیوں سے باتیں کرتی، مرد طنز کرتے، مگر ندا کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اصل دنیا اب اس کے اندر ہے۔ ایک دوپہر جب ندا گھر کے کام کر رہی تھی تو اسے دیوار کی طرف سے ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی تھی، تمہارے کھیتوں میں پانی کم ہو گیا ہے، جنوب کی نہر کا رخ تمہاری طرف کر دیا ہے۔ ندا نے حیرت سے کھیتوں کو دیکھا۔ سچ میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا تھا۔ اسے ایشر کی طاقت کا عملی ثبوت ملا۔ وہ اب جان چکی تھی کہ ایشر صرف خوابوں تک محدود نہیں بلکہ وہ اس کی دنیا میں بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ایک دن گاؤں کی مسجد کے امام صاحب نے ندا کو بلا بھیجا۔ وہ بہت گھبرائی۔ امام صاحب نے کہا، بیٹی، لوگ کہتے ہیں تمہارے اوپر آسیب کا سایہ ہے، یہ لو، اسے اپنے گلے میں پہن لو۔ انہوں نے ندا کی طرف ایک تعویذ بڑھایا۔
ندا نے مسکرا کے تعویذ لیا اور کہا، امام صاحب، آپ کے تعویذ کا شکریہ، مگر جس کی حفاظت خود قدرت کر رہی ہو اسے کسی اور تعویذ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جملہ گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ لوگ اسے اور زیادہ عصیب زدہ سمجھنے لگے، مگر ندا کو ایک روحانی طاقت اور یقین مل چکا تھا۔ اس کا یقین اب اس کی خاموش طاقت بن گیا۔ وہ راتوں کو ایشر کی آواز کا انتظار کرتی اور دن میں اپنے کام میں مگن رہتی۔ وہ اب وہ یتیم اور بے بس لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک محافظ کے سائے میں پروان چڑھنے والی ایک نئی لڑکی تھی۔ ایشر کی موجودگی اور اندیکھی طاقت کے عملی مظاہرے نے قسط 6 میں ندا کی زندگی کو بدل دیا، مگر اس کے ساتھ ہی گاؤں میں اس کے بارے میں افواہیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اب ندا صرف عجیب لڑکی نہیں بلکہ آسیب زدہ لڑکی سمجھی جاتی۔ امام صاحب کا تعویذ لانے والا واقعہ، جس میں ندا نے نرمی سے تعویذ لینے سے انکار کیا تھا، بشیر کے لیے ایک بہانہ بن گیا۔ بشیر نے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی کہ ندا نے جان بوجھ کر جنات کو اپنے اوپر مسلط کیا ہے تاکہ وہ اس کی زمین ہڑپ نہ کر سکے۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ اس کے اوپر جن چڑھ گیا، یہ کوئی انسان نہیں رہی۔ ندا راتوں کو اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی، اس کی آواز گھر کی ویرانی کو ختم کرتی۔ تلاوت کے بعد وہ دریا کی سمت دیکھتی جہاں سے ایشر کی آواز آتی تھی۔ ایک رات جب بشیر اور اس کی خالہ کے ظلم کی یادیں اسے پریشان کر رہی تھیں تو اس نے دل ہی دل میں ایشر سے کہا، مجھے خوف ہے کہ میں ان لوگوں کا انجام نہ کر دوں، کاش قدرت خود ان سے حساب لے لے۔ اسی رات ایشر کی گہری آواز آئی، ندا، تمہارا دل پاک ہے، تم بدلہ نہیں لے سکتی، جس نے تم پہ ظلم کیا اس کا انجام قدرت کرے گی، تم بس اپنا ایمان مضبوط رکھو۔ اگلی صبح گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ بشیر کا ایک طاقتور بیل جو اسے کھیتوں میں سب سے زیادہ مدد دیتا تھا اچانک پاگل ہو گیا۔ بیل بکھرا ہوا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ بشیر نے اسے قابو کرنے کی بہت کوشش کی مگر بیل نے اسے سینگوں سے اٹھایا اور بری طرح زمین پہ پٹخ دیا۔ بشیر کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ درد سے چیختا رہا۔ پورا گاؤں وہاں جمع ہو گیا۔ ندا نے یہ خبر سنی تو اسے بھی شدید دھچکا لگا۔ وہ چپکے سے چھت پہ گئی اور دریا کی سمت دیکھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے محسوس کیا کہ کیا ہوا۔ ہوا میں ایک سرد ہوا آئی اور چلی گئی۔ گاؤں والے بشیر کو اٹھا رہے تھے اور سب ایک ہی بات بول رہے تھے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس نے یتیم کا حق مارا تھا۔ بشیر کا یہ انجام دیکھ کے گاؤں والوں کا خوف ندا کی طرف اور بڑھ گیا۔ کسی نے عیشا یا جنات کا نام نہیں لیا، مگر ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی اندیکھی طاقت ہے۔ حبیب کی ماں جو خاموش تماشائی تھی، ڈرتی ڈرتی ندا کے پاس آئی اور بولی، بیٹی، تمہیں مبارک ہو، تمہارا حق تمہیں مل گیا۔ بشیر نے بڑی زمین کاٹ دی تھی، اب اسے کوئی نہیں ملے گا۔ ندا نے اس عورت کی طرف دیکھا اور پہلی بار نرمی سے کہا، میں کسی کا برا نہیں چاہتی خالہ، مگر میں جانتی تھی کہ اب میں اکیلی نہیں۔ بشیر کے واقعے کے بعد ندا کے گھر کی طرف آنے کی کسی کی ہمت نہ ہوئی، یہاں تک کہ اس کی خالہ بھی ڈرنے لگی۔ ندا اب مکمل طور پہ آزاد تھی۔ وہ اب اپنے گھر میں سکون سے رہتی، لیکن اس کے دل میں خوف اور شکر دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ خوف اس طاقت کا جو بے قابو ہو کے انتقام لے سکتی تھی، اور شکر اس محافظت کا جو اسے ملی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ ایشور اس کی مدد کے لیے آیا ہے اور اس کا تعلق صرف اس کے دکھوں سے ہے۔ وہ اس طاقت کو صرف نیکی اور سچائی کے لیے استعمال کرنے کا عزم کرنے لگی۔ اگلی رات جب ندا سو رہی تھی تو اسے گہرا احساس ہوا کہ کوئی اس کے قریب ہے۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں گہرا اندھیرا تھا مگر کھڑکی کے چھوٹے سوراخ سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اسی چاندنی میں اس نے ایک ہیولا دیکھا، ہیولا نہیں بلکہ روشنی کا ایک انسان۔ پانی کی بوندیں اس ہیولے کے آس پاس ہوا میں اڑ رہی تھیں، جیسے وہ بوندیں ہوا میں نقش بناتی گئی ہوں۔ یہ لمحہ بھر کا منظر تھا، ایک ایسا شخص جو روشنی سے بنا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری اور چمکدار تھیں، بالکل ویسی جیسے اس نے خواب میں دیکھی تھی۔ اس کا وجود شفاف تھا مگر طاقتور۔ ندا کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ وہ خوف زدہ نہیں تھی بلکہ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دو مختلف دنیاؤں کے درمیان کی دیوار ٹوٹ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے وجود کی روح نے اس روشنی کو پہچان لیا ہے۔ وہ خوف زدہ نہیں ہوئی کیونکہ ایشور کا وجود اسے
کبھی تکلیف نہیں دیتا تھا۔ روشنی کا انسان ایک جھونکے کے ساتھ غائب ہو گیا اور کمرے میں صرف چاندنی کی روشنی باقی رہ گئی۔ ندا ساری رات جاگتی رہی۔ وہ اس لمحے کو اپنے دل میں محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ اگلے دن جب وہ کھیتوں میں کام کر رہی تھی تو اس کے دل میں ایک نیا احساس پیدا ہوا، محبت۔ یہ وہ محبت نہیں تھی جو انسانوں کے درمیان ہوتی ہے، بلکہ یہ ایک پاکیزہ اور انوکھی محبت تھی۔ محبت کبھی کبھی وہاں جنم لیتی ہے جہاں انسانیت مر جاتی ہے۔ ایشور نے اسے بشیر کے ظلم سے بچایا، اس کی تنہائی کو ختم کیا، اور اب اس کا دل اس کے لیے دھڑکنے لگا۔ اس نے چولہے پہ روٹی بنائی اور ایک حصہ اٹھا کے دریا کی سمت رکھ دیا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ ایشور، تمہارے لیے۔ میں جانتی ہوں تم اسے نہیں کھا سکتے، مگر تم میری محبت کو محسوس کر سکتے ہو۔ یہ عشق ایک امتحان تھا، ایک ایسا عشق جو صرف آرزوؤں، احساسات اور روشنی کے ایک حولے پہ مبنی تھا۔ گاؤں میں ایک نیا اسکول ٹیچر آیا، نام عثمان۔ وہ شہر سے تعلق رکھتا تھا، نرم مزاج، تعلیم یافتہ اور نہایت با اخلاق۔ وہ گاؤں کے چھوٹے سے اسکول کو ایک نئی شکل دینا چاہتا تھا۔ عثمان نے چک نمبر 86 کے حالات کا جائزہ لیا تو اسے ندا کے حالات اور بشیر کے ظلم کی کہانی کا بھی علم ہوا۔ عثمان کو معلوم ہوا کہ بشیر نے غلط طریقے سے ندا کی زمین کے کاغذات پہ دستخط کروانے کی کوشش کی تھی، جس میں اسے کئی جعل سازیاں کی۔ عثمان نے رضاکارانہ طور پر ندا کی مدد کا فیصلہ کیا۔ ایک دن وہ ندا کے گھر آیا۔ وہ تھوڑا گھبرایا ہوا تھا کیونکہ اس نے بھی ندا کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سن رکھی تھی۔ ندا جی، میں عثمان ہوں، نیا ٹیچر۔ آپ کی زمین کے کاغذات دیکھے ہیں، تھوڑا قانونی مسئلہ ہے مگر ہم اسے حل کر سکتے ہیں، عثمان نے نہایت شائستگی سے کہا۔ ندا نے عثمان کو دیکھا، ایک با اخلاق اور سیدھا سادہ انسان۔ اسے کہا، آپ کا بہت شکریہ عثمان صاحب، میرے پاس کوئی پڑھا لکھا نہیں جو میری مدد کر سکے۔ ندا عثمان سے بات کرنے لگی۔ اس کے سادگی، تعلیم اور صاف گوئی سے ندا متاثر ہوئی۔ عثمان کو گاؤں کی زندگی کا بہت شوق تھا اور ندا کو شہر کی کہانیوں کا۔ جب بھی وہ دونوں زمین کے معاملات پہ بات کرتے تو ندا تھوڑی دیر کے لیے ایشور کو بھول جاتی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک بار پھر انسانوں کی دنیا میں سانس لے رہی ہے، مگر ایشور کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ جب بھی عثمان ندا کے گھر آتا تو کمرے میں بیٹھے مٹی کے چراغ خود بخود ہلکے ہو جاتے یا بجھ جاتے۔ کھڑکیوں سے اچانک زوردار ہوا آتی، مگر ایشور کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ جب بھی عثمان ندا کے کمرے میں آتا تو کمرے میں بیٹھے مٹی کے چراغ خود بخود ہلکے ہو جاتے یا بجھ جاتے۔ کھڑکیوں سے اچانک زوردار ہوا آتی، حالانکہ باہر موسم پرسکون ہوتا۔ عثمان ایک بار اپنا قلم میز پہ رکھ کے اٹھا، جب واپس آیا تو قلم غائب تھا۔ عثمان گھبرا کے بولا، معاف کیجیے گا ندا جی، مجھے لگتا ہے میں نے قلم کہیں اور رکھ دیا تھا۔ ندا جانتی تھی کہ ایشور کی ناراضگی ہے۔ ایک شام جب عثمان چلا گیا تو ندا نے محسوس کیا کہ کمرے میں سخت سردی ہے۔ ایشور کی گہری سخت آواز گونجی، تم انسانوں پہ بھروسہ کر رہی ہو، ان کی محبت دھوکہ ہے۔ ندا نے پہلی بار مضبوطی سے جواب دیا، عثمان صرف ایک انسان ہے، وہ میری مدد کر رہا ہے۔ ایشور کی آواز میں دکھ تھا، میں کیا ہوں؟ میں نے تمہارے لیے دنیا کا قانون توڑا، تمہیں موت سے نکالا، اور تم ایک ایسے انسان پہ اعتبار کر رہی ہو جسے تم نے آج دیکھا ہے۔ ندا کھڑی ہو گئی، اس کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز میں پختگی۔ میں زندگی بھر بھروسہ کر رہی ہوں ایشور، میں تمہیں کھونے پر نہیں، مگر میں صرف تمہاری آواز سن کے ایک کمرے میں بند نہیں رہ سکتی۔ ایشور کی آواز غائب ہو گئی اور کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ندا جانتی تھی کہ اسے پہلی بار ایشور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے جھگڑا کیا تھا۔ اس جھگڑے نے اسے ایک حقیقت کا سامنا کرایا کہ ایشور کی محبت شاید اسے دنیا سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ ندا نے فیصلہ کیا کہ وہ عثمان سے مدد لیتی رہے گی۔ وہ جانتی تھی کہ ایشور اس کا محافظ ہے، مگر اب اسے خود کو بھی دنیاوی زنجیروں سے آزاد کرانا تھا۔ عثمان کی دوستی ایک راستہ تھا، ایک ایسا راستہ جو اسے صرف انسانوں کی دنیا میں واپس نہیں لاتا تھا، بلکہ ایشور کی محافظت اور اس کے اپنی خواہشات کے درمیان ایک گہری کشمکش بھی شروع کرتی تھی۔ گاؤں میں سالانہ میلہ لگنے والا تھا۔ یہ میلہ درگاہ پیر غفران کے قریب ہوتا تھا اور چک نمبر 86 کے لیے ایک بہت بڑا دن تھا۔ عثمان نے ندا سے کہا کہ اگر وہ میلے میں چلے تو وہ اسے مزید قانونی دستاویزات دکھا سکتا ہے۔
اور وہاں گاؤں کے لوگوں سے اس کے حق میں بات بھی کر سکتا ہے۔ ندا کو ایشر کی ناراضگی کا خوف تھا، مگر اسے باہر کی دنیا میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا۔ میلے کے دن ندا سفید چادر اوڑھ کے عثمان کے ساتھ درگاہ کے ایک پرسکون کونے میں بیٹھی تھی۔ عثمان اپنے کام میں مگن کاغذات کی تفصیل بتا رہا تھا کہ اس کے چہرے پہ ایک نرم مسکراہٹ آئی۔ ندا جی، تم اس گاؤں کی سب سے بہادر لڑکی ہو۔ تمہاری آنکھوں میں ایک گہری اداس کہانی ہے، مگر تم بولتی نہیں۔ تمہیں بولنا چاہیے، زندگی کو جینا چاہیے۔ ندا نے عثمان کو دیکھا اور پہلی بار کھل کے ہنس دی۔ عثمان صاحب، آپ شاید وہ واحد انسان ہیں جو میری خاموشی کی قدر کرتے ہیں۔ وہ دونوں اس وقت میلے کی روشنی اور ہنسی مذاق سے دور ایک دوسرے کی قربت میں پرسکون محسوس کر رہے تھے۔ وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک موسم نے ایک عجیب سا رنگ لے لیا۔ آسمان پر سیاہ بادل منڈلانے لگے، تیز ہوا چلنی شروع ہو گئی۔ یہ معمول کی ہوا نہیں تھی، بلکہ اس میں غیر معمولی طاقت تھی۔ درخت اپنی جگہ سے زور زور سے ہلنے لگے۔ اچانک زبردست آندھی چلی، میلے کا رنگ اڑ گیا، دکانیں اکھڑ گئیں اور لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ایک قدیم برگد کا درخت جو درگاہ کے قریب تھا زور سے ٹوٹ کے گر گیا۔ ٹہنی کا ایک حصہ تیزی سے عثمان کی طرف آیا۔ ندا چیخی اور اس نے عثمان کو بچانے کی کوشش کی، مگر ٹہنی کا کونا عثمان کے ماتھے سے ٹکرا گیا اور اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ عثمان درد سے کرہ اٹھا۔ ندا کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ فوراً عثمان کے زخم پہ ہاتھ رکھ کے بولی، یہ کیا ہو گیا عائشر؟ یہ تم نے کیوں کیا؟ تم نے ایک بے گناہ کو چوٹ پہنچائی۔ میں جانتی ہوں یہ تمہارا کام ہے۔ اس کی آواز میں غصہ اور مایوسی کا امتزاج تھا۔ عثمان نے حیرت سے ندا کو دیکھا۔ تم کس سے بات کر رہی ہو ندا؟ یہاں کوئی نہیں۔ رات کو جب ندا گھر واپس آئی اور عثمان کو لے کے طبی امداد کے لیے لے جا چکی تھی تو عائشر کی گہری غصے سے بھری آواز گونجی، میں تمہیں کسی کو نہیں دوں گا۔ تم میری ہو۔ یہ میرا فرض ہے کہ میں تمہیں اس دنیا کے ہر انسان سے دور رکھوں جو تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ ندا کے آنسو شدت سے بہہ نکلے۔ وہ عائشر کے اس اقدام کو برداشت نہ کر سکی۔ عائشر، یہ محبت نہیں، یہ قید ہے۔ تم ایک محافظ ہو، مالک نہیں۔ میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں اپنا محافظ سمجھا تھا، مگر تم تو مجھے اس دنیا کی ہر خوشی سے دور رکھنا چاہتے ہو۔ یہ زنجیر ہے، محبت نہیں۔ عائشر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموشی بہت گہری اور سرد تھی۔ ندا کے دل میں پہلی بار عائشر کے لیے ناراضگی محسوس ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ عائشر اسے محبت کرتا ہے، مگر اس کا محبت کا طریقہ ایک خطرناک جنون تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے عائشر سے لڑنا ہوگا۔ عثمان کا خون اس کے لیے ایک علامت تھا کہ عائشر کی محافظت اب اس کی آزادی کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ یہ محبت اور غیرت کا ایک پیچیدہ معاملہ تھا۔ بشیر کو جیسے ہی عثمان کے زخمی ہونے اور میلے میں درخت گرنے کے غیر معمولی واقعے کا علم ہوا، اس نے اسے اپنے حق میں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ ہی اس نے تھانے جا کے پولیس میں شکایت درج کرائی۔ اس نے کہا ندا آسیب زدہ ہے، اس کے اوپر جنات کا سایہ ہے، وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور میرے گھر پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ خطرہ ہے۔ گاؤں کی کچھ عورتوں نے بھی اس کی گواہی دی جو پہلے ہی خوف زدہ تھی۔ پولیس آئی، دوپہر کا وقت تھا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ایک سپاہی ندا کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پہ ایک عجیب خوف اور غصہ تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر ایک لمحے کے لیے دروازے کے سامنے ہی اس کا پاؤں پھسلا۔ اس نے غصے میں آ کے ندا کو گھر سے باہر آنے کا حکم دیا۔ ندا، تم پہ یہ گاؤں میں دہشت پھیلانے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ چلو ہمارے ساتھ تھانے چلو، کانسٹیبل نے سخت لہجے میں کہا۔ ندا خاموش رہی، مگر اس نے سر جھکا کے کہا، میں چلتی ہوں۔ اسے جان لیا تھا کہ عائشر اس کی مدد نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس سے ناراض تھا۔ پولیس ندا کو لے گئی۔ حوالات میں اندھیرا، تنہائی اور ٹھنڈی زنجیریں تھیں۔ اسے ایک کونے میں بند کر دیا گیا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، عائشر، اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو مجھے یہاں سے نکال دے، مگر تم نے مجھے اس دنیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جہاں تم مجھے قید رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے آنسو ٹھنڈی دیوار پہ گر کے جذب ہو گئے۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ تھانے کے اندر گہرا سکون تھا۔ اچانک حوالات کے اندر زوردار ہوا چلنے لگی، چراغ کی لو ہلنے لگی، زنجیروں کی آواز آئی۔ ایک سنگ آلود پرانی چابی جو
حوالات کے دروازے پہ لگی تھی۔ وہ خود بخود مڑنے لگی، جیسے کسی اندیکھے ہاتھ نے اسے گھمایا ہو۔ زنجیریں زور سے کھٹاک کی آواز کے ساتھ فرش پہ گر گئیں۔ دروازہ کھل گیا۔ ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ سایہ روشنی کا انسان نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا بے شکل سایہ تھا، مگر ندا جانتی تھی کہ یہ ایشر ہے۔ ایشر کی آواز اب نہایت مدھم اور بے حد غمگین تھی۔ چلو ندا، یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہیں مزید نہیں دیکھ سکتا۔ ندا کھڑی ہو گئی۔ وہ دروازے سے باہر نکلی، مگر اس کے قدموں میں کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ دروازے کے باہر کھڑی ہو کے بولی، ایشر، تم نے مجھے یہاں سے نکال لیا، مگر اب میں قید سے نکل کے بھی آزاد نہیں ہوں۔ تم نے میرے لیے قانون توڑا، مگر تم نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا۔ ایشر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ صرف ایک مدھم روشنی کی شکل میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ندا، میں نے قدرت کا قانون توڑا ہے۔ ایک غیر مرئی محافظ کو انسانوں کی دنیا میں اس طرح مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کا انجام تم نہیں، میں بھگتوں گا۔ تمہیں صرف اپنی زندگی جینی ہے۔ ندا نے ایک گہرا سانس لیا اور تھانے سے باہر نکل گئی۔ اس کے دل میں ایشر کے لیے ناراضگی کے ساتھ ساتھ گہری محبت بھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ اب ٹوٹنے والا ہے۔ ایشر نے آخری بار اس کی مدد کی تھی اور اب وہ اسے ایک آزاد زندگی جینے دینا چاہتا تھا۔ عثمان نے جب ندا کو تھانے سے باہر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ ندا نے اسے سب کچھ نہیں بتایا، صرف اتنا کہا کہ وہ بے گناہ تھی اور ایشر کی موجودگی اسے ہمیشہ بچا لیتی ہے۔ اس رات جب گاؤں مکمل خاموشی میں ڈوبا تھا، ندا اور عثمان نے مل کے فیصلہ کیا کہ اب گاؤں چھوڑ کے کہیں دور چلے جانا ہی واحد حل ہے۔ ندا واپس دریا کے کنارے آئی جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا۔ ایشر وہاں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گہری رات کا وقت تھا، پانی پر چاندنی ٹوٹ کے گر رہی تھی۔ ایشر اب اس روشنی کی شکل میں تھا جو اسے قسط 8 میں نظر آئی تھی۔ ندا اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نہ خوف تھا اور نہ ہی غصہ، صرف سوال تھا۔ ندا نے نرمی سے پوچھا، ایشر، میں تمہارے بغیر جا سکتی ہوں، مگر جانے سے پہلے مجھے اپنی حقیقت بتاؤ۔ تم انسانوں کے لیے اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لے رہے ہو؟ ایشر کی آواز اس بار کم گونجدار مگر انتہائی دل سوز تھی۔ ندا، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ میں جنات میں سے نہیں ہوں، نہ کوئی آسیب۔ میں کبھی انسان تھا، ایک سپاہی۔ ایشر نے ایک طویل خاموشی کے بعد اپنی کہانی شروع کی۔ یہ 1948 کے فسادات کا وقت تھا، جب ہندوستان کا بٹوارا ہوا تو یہاں پہ خون ریزی مچی ہوئی تھی۔ میں ایک جوان سپاہی تھا، میری ڈیوٹی اسی دریا کے کنارے پہ تھی۔ جب فسادات کا ایک بڑا گروہ معصوم بے گناہ لوگوں کو کاٹنے کے لیے لایا گیا تو میں نے ان کی حفاظت کی کوشش کی۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے انہیں بچانا چاہا، مگر میں خود بچ نہ سکا۔ ان لوگوں کو بچاتے ہوئے ایک ہنگامے میں مجھے گولی لگی اور میں اسی دریا میں ڈوب گیا۔ ندا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ درد پرانا تھا، مگر اس وقت ایشر کی آواز میں شامل ہو کے زندہ ہو گیا۔ ایشر نے جاری رکھا، چونکہ میں بے گناہ لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے میری روح کو فنا نہیں کیا گیا۔ مجھے اس دریا کی حفاظت اور اس کے کنارے آنے والے ہر کمزور انسان کی مدد کا حکم ملا۔ میری ماں نے اس وقت ایک آخری دعا کی تھی کہ میرے بیٹی کی روح کبھی بھٹکے نہ اور وہ کسی کے کام آئے جو کمزور ہو۔ پھر تم، ندا کی آواز رند گئی۔ میں تمہاری ماں کی دعا کا نتیجہ تھی؟ ایشر نے تصدیق میں سر ہلایا۔ جب تم دریا میں ڈوبنے آئی تو تم دراصل میری قسم پوری کرنے آئی تھی۔ تمہاری ماں کی دعا نے مجھے تمہارے ساتھ جوڑ دیا اور میں تمہارا محافظ بن گیا۔ یہ میری پہلی محبت تھی، جو تمہاری ماں کی دعا کی وجہ سے ایک ذمہ داری بن گئی۔ تو تم بھی کسی کے درد کی باقیات ہو، ندا نے آہستہ سے کہا۔ اس کے دل میں اب ایشر کے لیے گہرا پیار اور شدید ہمدردی پیدا ہو گئی۔ وہ صرف ایک اندیکھی ہستی نہیں تھا، بلکہ ایک قربانی دینے والا عاشق تھا جو ذمہ داری کے بوجھ تلے تھا۔ ایشر نے کہا، میں نے تمہاری محبت میں آ کے انسانوں کی دنیا میں مداخلت کی، جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب میرا وقت پورا ہو گیا ہے۔ تمہاری آزادی ہی میری آزادی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی ہزاروں الفاظ سے زیادہ بولتی تھی۔ یہ خاموشی ایشر کی قربانی اور ندا کے عشق کی عکاسی تھی۔ ندا نے فیصلہ کر لیا کہ اسے آگے بڑھنا ہے، ایشر کی قربانی کو ضائع نہیں کرنا۔
قسط 13 قسط 12 میں ایشور نے اپنی حقیقت اور قربانی کا راز ندا پہ افشا کر دیا، جس کے بعد ندا کا دل ایک گہری محبت اور نئے عزم سے بھر گیا۔ اب وقت آ گیا کہ وہ اس گاؤں اور ایشور کی محافظت کو خیر بات کہہ کے ایک نئی زندگی کی شروعات کرے۔ ندا نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیشہ کی طرح فیصلہ آباد جائے گی۔ عثمان نے اس فیصلے میں اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس نے شہر میں ایک چھوٹے سے مکان کا بندوبست کیا اور ندا کی زمین کے کاغذات کے لیے قانونی لڑائی جاری رکھنے کا وعدہ کیا۔ عثمان ندا کے لیے صرف ایک دوست نہیں بلکہ ایک ایسا رشتہ تھا جسے حقیقی دنیا میں واپس لانے میں مدد کر رہا تھا۔ صبح سویرے سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ندا اپنے گھر سے آخری بار باہر نکلی۔ اس نے گھر کا تالا نہیں لگایا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ گھر اب بشیر کا نہیں بلکہ ایک یادگار ہے۔ اس نے اپنی ماں کی قبر پہ جا کے دعا کی اور ایشور کا شکریہ ادا کیا۔ عثمان اسے گاؤں کے بس سٹینڈ تک لے گیا۔ بس سٹینڈ پہ گہرا سکون تھا۔ ندا نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ کھیت، دریا اور چک نمبر 86 کی دھول بھری سڑک، یہ سب اب ماضی کا حصہ بننے والے تھے۔ جب بس آئی اور ندا اپنا بکسا رکھ کے اندر داخل ہونے لگی تو اسے محسوس ہوا کہ ہوا میں وہی سرد گہری سرگوشی گونجی۔ اگر تم چلی گئی تو میں مٹ جاؤں گا، تمہارے بغیر میرا کوئی وجود نہیں رہے گا۔ ندا کا دل ٹکڑے ہو گیا، مگر اس نے آنسو نہیں بہائے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ایشور کی روشنی نہیں تھی، صرف ایک پرسکون نیلا آسمان تھا۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کے کہا، محبت فنا نہیں ہوتی ایشور، صرف روپ بدلتی ہے۔ تم ہمیشہ میرے دل میں رہو گے، ایک محافظ بن کے نہیں۔ اس نے یہ کہہ کے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ ایشور کی آواز کو آخری بار اپنے دل میں جذب کر رہی ہو۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اسے کوئی آواز سنائی نہیں دی اور ہوا بھی رک گئی، جیسے کسی نے اپنا آخری الوداع کہہ دیا ہو۔ ندا تیزی سے بس میں سوار ہو گئی۔ بس چل پڑی۔ گاؤں کی ہر چیز دور ہوتی گئی۔ عثمان اس کے پاس بیٹھا تھا، مگر ندا اپنی اپنی اندرونی دنیا میں تھی۔ اس کے دل میں اب سکون تھا، ایشور کی قربانی کی وجہ سے، مگر سانسوں میں ایک ادھورا پن اور گہری یاد بھی تھی۔ فیصل آباد پہنچ کے ندا نے عثمان کے ساتھ مل کے زندگی کا ایک نیا باب شروع کیا۔ اس نے شہر میں سلائی کڑھائی کا کام سیکھا۔ وہ اب بھی رات کو سوتے وقت کبھی کبھی چادر کی وہی پرانی خوشبو محسوس کرتی تھی جو ایشور کی موجودگی کی یاد دلاتی تھی۔ اسے کبھی کبھی لگتا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اب مضبوط تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ایشور اب اس کی زندگی میں کبھی واپس نہیں آئے گا، مگر اس کی محبت ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ اسے اپنی زندگی کو ایشور کی قربانی کا بدلہ سمجھ کے جینے کا فیصلہ کیا، پوری طرح جینے کا۔ ندا نے فیصل آباد جا کے ایک نئی زندگی شروع کی، ایشور کو یہ یقین دلاتے ہوئے کہ محبت صرف روپ بدلتی ہے۔ کئی سال گزر چکے تھے۔ ندا کی زندگی ایک مکمل دائرہ بنا کے واپس اسی چک نمبر 86 کے قریب آئی۔ وہ آج ایک بار پھر پیر غفران کی درگاہ پہ آئی، مگر اس بار وہ تنہا نہیں تھی۔ اس کی ایک چھوٹی معصوم بیٹی اس کے ساتھ تھی، جس کا نام اس نے ایشور کی یاد میں نہیں بلکہ اس کی محبت کے بھروسے پہ امید رکھا۔ ندا نے درگاہ کے قریب آ کے وہی کیا جو وہ ہمیشہ سے کرنا چاہتی تھی۔ اسے دریا کے اس کنارے کی طرف دیکھا جہاں ایشور نے اپنا راز بتایا تھا۔ اس نے وہاں سفید پھول رکھے۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی، مگر اس کے لبوں پہ پرسکون بخش مسکراہٹ تھی۔ وہ اب ایک مکمل پر اعتماد عورت تھی۔ جب وہ درگاہ پہ بیٹھی تھی تو ایک فقیر اس کے پاس آیا، سفید داڑھی والا فقیر جس کی آنکھوں میں گہرا سکون تھا۔ وہ ندا کی طرف دیکھ کے مسکرایا۔ فقیر نے کہا، بیٹی تم بہت عرصے بعد آئی ہو۔ یہ جگہ بہت پرانی ہے، مگر اس کی مٹی میں ایک راز ہے۔ ندا نے پوچھا، کون سا راز بابا؟ فقیر نے زمین پہ لگی ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا جو ایک زمانے میں گمنام تھی اور اب تھوڑی صاف کر دی گئی تھی۔ یہ قبر اس سپاہی کی تھی جو کبھی 1948 کے فسادات میں اس دریا میں ڈوبا تھا۔ کہتے ہیں اس کی روح آج بھی اس درگاہ اور اس دریا کے آس پاس کے لوگوں کی محافظت کرتی ہے۔ جب کوئی بہت بے بس ہو جاتا ہے تو اسے یہ سپاہی بچا لیتا ہے۔ ندا کی نظر اس قبر پہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید چمک آئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ قبر ایشور کی ہے۔ فقیر نے اپنی بات جاری رکھی، کچھ دن پہلے میں نے یہاں ایک عجیب چیز دیکھی۔ ایک سفید پنکھ پڑا تھا جو ہلکی روشنی میں چمک رہا تھا۔ یہاں کوئی پرندہ نہیں آتا جو اتنا بڑا اور سفید پنکھ چھوڑ کے جائے۔ ندا اپنے بیگ سے خوبصورت سفید پنکھ نکالتی۔
جو اس نے کئی سالوں سے سنبھال کے رکھا تھا۔ وہ اسے نکالتی ہے اور دونوں پنکھوں کو ملا کے دوبارہ قبر پہ رکھ دیتی ہے۔ ندا نے فقیر کی طرف دیکھا اور کہا، بابا وہ گیا نہیں، بس نظر سے اوجھل ہو گیا ہے۔ محبت مر نہیں سکتی، وہ صرف شکل بدلتی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی امید کا ہاتھ تھاما۔ بیٹی نے پوچھا، ماں وہ کون تھا؟ ندا نے بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہا، وہ ایک محافظ تھا، ایک ایسا محافظ جس نے تمہیں یہ زندگی جینے کا موقع دیا۔ ندا نے ایک آخری بار دریا کو دیکھا۔ پانی پرسکون تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ ہوا میں ایک سرد جھونکا آیا اور اس کے گال کو چھو کے چلا گیا۔ یہ نہ گہرا غم تھا نہ کوئی التجا، یہ صرف ایک پرسکون الوداع تھا۔ ندا واپس مڑی اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھ گئی، ایک خوبصورت ماضی اور ایک محفوظ مستقبل کی طرف۔ اس کے دل میں اب ہمیشہ ایشر کی خاموش محبت کی گونج باقی رہے گی۔